گڈ ایوننگ، السلام علیکم. میں ہوں شاہد دستگیر خان اور یہ لیگل پروگرام جو ہے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اس میں ہم مختلف عنوانوں پر بات چیت کریں گے، لیگل ٹاپکس جو بھی آپ کے ذہن میں ہوں. تجربہ یہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں یہاں وہ امیگریشن سے ملے جڑے جو معاملات ہیں ان پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو بالکل آپ فیل فری ٹو کال می. یہاں اسلام چینل کے اسٹوڈیو پہ آپ کال کریں اور جو امیگریشن کے آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہوں یا آپ کے ذہن میں کوئی انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس کا کوئی نقطہ ہو جسے آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں یا کوئی پریشانی ہو آپ کو کسی معاملے میں ہیومن رائٹس سے ملتی جلتی یا امیگریشن کے کسی مسئلے سے، تو آپ بالکل کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج کل بہت زیادہ جو میرے پاس انکوائریز آتی ہیں، لوگ مجھ سے بہت ساری جو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں یہ جو ہے انہیریٹنس ٹیکس جو ہے اور یا کیپٹل گینز ٹیکس، یعنی جب آپ انہیریٹنس ٹیکس جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے آفٹر ڈیتھ، لیکن جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے وہ جب آپ اپنے جو پراپرٹیز ہیں ان کو ڈسپوز آف کرتے ہیں علاوہ آپ کے مین ریزیڈنس کے جو کہ ایگزیمپٹ ہے فرام کیپٹل گینز ٹیکس. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لنڈن میں پراپرٹیز کی پرائسز بہت تیزی سے بڑھی ہیں. تو اب ظاہر ہے انہیریٹنس ٹیکس کا جو تھریش ہولڈ ہے جہاں سے یعنی جس سے اوپر وہ لگ سکتا ہے انہیریٹنس ٹیکس کی زد میں آ سکتے ہیں وہ. جی ہاں بالکل میں یہ کال لیتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد جاری رکھوں گا اپنی بات چیت. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی خان صاحب. جی کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت ہے؟ جی بس ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا ذرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے لیکن وہ پاکستان گیا ہوا ہے اور وہ مطلب اس کو 1 سال ہو گیا. اپنے بچوں کو بلانا سے بچے وہیں پہ ہیں اس کے، اس کا کیا طریقہ آسانی سے ہوگا کہ وہاں سے کرنے کا کہ اس کو یہاں نہ پڑے گا بچوں کے پاسپورٹ بنوانے کے لیے؟ ہاں خود وہ پاکستان گیا ہوا ہے. ان کا کب آنا چاہتے ہیں؟ وہ واپس کب آ رہے ہیں؟ وہ واپس ابھی نہیں آ رہے، لیکن وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایزی وے ہو جو بچوں کو بلا سکیں. بچے آپ نے کہا وہیں ہیں نا؟ بچے وہیں پہ. ہاں جی وہیں پہ. اور وائف یہاں ہیں ان کی؟ نہیں وائف بھی وہیں پہ. تو وائف اور بچے جو ہیں ان کو بلانا ہے، سب کو بلانا ہے؟ جی جی جی. ہاں اس کے لیے یہی ہے کہ ان کو یہاں واپس آنا پڑے گا جی. اور اس کے بعد ان کو یہاں اگر جاب کرنی پڑے گی یا اگر ان کا کوئی بزنس ہے تو اس کے اکاؤنٹس دکھانے پڑیں گے 1 سال کے. جاب کرتے ہیں تو اس کے لیے 6 مہینے کے کا ریکارڈ ہونا چاہیے کم سے کم. اور جو بینک میں کوئی اماؤنٹ بھی ہونی چاہیے؟ بینک میں تو جب اماؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اگر آپ کی جو انکم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور بچوں کے ظاہر ہے بچوں کے لیے سپریٹ فارمولا ہے. کتنے بچے ہیں؟ ان کے 3. ہاں تو تقریباً ان کو 30,000 پاؤنڈز اے ایئر کی انکم چاہیے ہوگی. اس کے لگ بھگ جو کیپٹل کا فارمولا ہے اگر کسی کی انکم نہیں ہے تو وہ کافی اونچا ہے. وہ اس میں منیمم 62,000 یا ناٹ منیمم یعنی اس وقت تو ظاہر پورا فارمولا میں ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ انکم پہ میں اگر کمی ہے تو پھر وہ اس فارمولے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن 50 55 60 ہزار پاؤنڈ ہونے چاہیے کم سے کم. جی ہاں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی انکم ہے. اچھا جی. تو اپنا گھر بھی لے کے رکھا ہو جس پہ اس نے بچوں کو لا کے رکھنا ہے؟ گھر تو ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کرائے پہ ہو یا اپنا خود کا ہو. تو اور 6 مہینے کم سے یہاں پہ ضروری ہے. جی یہاں ہونا ضروری ہے. وہاں سے جو ہے نا وہ تو کیونکہ انہیں 6 مہینے تو یہاں کام کرنا دکھانا ضروری ہے نا، تو ظاہر ہے ان کا ہونا یہاں ضروری ہے 6 مہینے کم سے کم. اگر وہ 1 آدھ مہینے کے لیے چھٹیوں پہ گئے ہوتے دیٹ واز ڈفرینٹ، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کافی عرصے سے ہیں وہاں. جی کافی عرصے سے ہیں. ان کو بولے یہاں آ جائیں اور یہاں آ کے پھر وہ اپنے کام شام کریں یا جو بھی ہے.
آپ ہمارے ہمسائے تھے فورسٹ روڈ کے اوپر، اس لیے آپ آگے. ارے واہ، اچھا. آپ کے ساتھ شروع میں ہم آئے تھے. اچھا کیش بھی آپ نے کیا تھا. اچھا فارسٹ روڈ پہ تو بالکل وہاں تو وہ جگہ وہاں 2 فلیٹس بنا دیے ہیں میں نے، اور وہاں ٹھیک ہے. ہمارا کام آپ نے کیا تھا. بہت شکریہ آپ کا. کیا آپ کا نام بتایا آپ نے؟ نسیم بتایا تھا. اچھا ہاں بالکل ٹھیک ہے. ویری نائس. ہاں اچھا، تھینک یو، بہت شکریہ. نائس اسپیکنگ ٹو یو. السلام علیکم. اچھا، تو میں جو بات کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جو انہیریٹنس ٹیکس کا جو تھریش ہولڈ ہے یا جس کے اوپر لگ سکتا ہے وہ 325,000 پاؤنڈس پر پرسن ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان جو ٹرانسفرز ہوتے ہیں وہ ایگزیمپٹ ہوتے ہیں، تو عملاً پریکٹیکلی 650,000 پاؤنڈز ایگزیمپٹ ہوں گے میاں بیوی کو ملا کے اگر شادی ہو چکی ہے. انہیریٹنس ٹیکس ہے یہ، یعنی یہ ڈیتھ ڈیوٹی جسے سمجھ لیں، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. تو اس کی پلاننگ کے متعلق میرے پاس بہت انکوائریز آتی ہیں آج کل، اور پھر ٹرسٹس کے متعلق اور پراپرٹی کے ٹرانسفرز کے متعلق فیملی میں، کیونکہ اس سے بھی کچھ ٹیکس ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ ان چیزوں کو صحیح طرح سے پلان کریں. جو لوگ یہاں سیٹلڈ ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو میں پروگرام میں کوشش یہ کروں گا کہ جو لوگ یہاں سیٹلڈ ہیں، یعنی جن کے پاس یا تو پرماننٹ سٹے ہے، انڈیفینٹ لیو یعنی، یا برٹش ہیں اور کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، فیملیز ہیں، بچے ہیں، پراپرٹیز ہے، کام ہے، سیونگز ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ فارورڈ پلاننگ جسے کہنا چاہیے کریں. اس کے متعلق میں لکھتا بھی رہتا ہوں کبھی کبھی، اور سوشل میڈیا پہ بھی کچھ میرے انفارمیشن آپ کو مل جائے گی اگر آپ جائیں گے دیکھیں گے. ہمارا ایک تو طریقہ یہ ہے میرا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اویئرنیس جو ہے ہماری کمیونٹی میں ان معاملات پہ آئے. اچھا، جو امیگریشن کا جو ہے وہ اس طرح سے جو ظاہر ہے یہاں لوگ ہیں، آتے ہیں، کچھ لوگ یہاں سیٹل ہونے کے لیے آتے ہیں، شادی کر کے آتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی فیملی کو ڈیولپ کرتے ہیں. فیملی کے یعنی اس سے میری مراد یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ فیملی کے لیے پرووائڈ کر سکیں، کوئی اچھا کام کر سکیں یا بزنس کریں. تو کیونکہ 5 سال کا پروسیس ہے یہ، 2.5 سال آج کل دیتے ہیں جو لوگ باہر سے شادی کر کے آتے ہیں یہاں. اور اب بھی یہ ٹرینڈ ہے، حالانکہ کچھ کمی آئی ہے اس میں، کہ یہاں کے جو لوگ سیٹلڈ ہیں وہ اپنی فیملیز میں یا دور کے رشتہ داروں میں یا ناٹ نیسسریلی رشتہ داروں میں، پاکستان یا انڈیا، بنگلہ دیش اور ان ممالک میں اب بھی شادیاں ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے اس کے لیے جیسے ابھی کال آئی تھی ان کو میں ایکسپلین کر رہا تھا. پھر ایک اور جو کیٹیگری ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو یہاں یعنی پہلے آئے ایز اے اسٹوڈنٹ، پھر اس کے بعد چینجز آتی رہیں قوانین میں، انہوں نے اپنے جو ہے کیٹیگریز، اپنی لیو ٹو ریمین ان کی ویری ہوتی رہی، اور اس کے بعد اینڈ میں ان کو یا تو اسٹے مل گیا یا وہ ایسی اسٹیج پہ ہیں کہ اب انہیں مشورے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے چند سالوں میں چینجز آئی ہیں. جی بالکل، میں یہاں رک جاتا ہوں کیونکہ ایک کال آئی ہے. جی پلیز گو اہیڈ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے میرا نام تحسین ہے، میں نارتھ ہیمپٹن سے بات کر رہا ہوں. جی تحسین صاحب، مجھے آپ سے تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے ریگارڈنگ مائی سن. میری جو پارٹنر تھی وہ یورپین تھی. ٹھیک ہے. ہم نے شادی نہیں کی ہوئی تھی، نکاح کیا ہوا تھا، تو اس کی تو لیگل اسٹینڈنگ نہیں ہے کوئی بھی. ٹھیک ہے. تو مگر یہ کہ ہمارا بیٹا ہوا، اب اس کے بعد ہمارا بریک اپ ہو گیا، سوشل سروسز انوالو ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا. اوہ اچھا، ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ. تو اس میں یہ ہوا کہ بیٹا جو میں کورٹ لے گیا اسے، تو بیٹا مجھے مل گیا. بیٹے کی عمر ہے 6 مہینے ابھی. مطلب میں فل ٹائم سنگل پیرنٹ ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں کام بھی کرتا ہوں. میرے پاس بزنس ویزا ہے، 2 سال کا بھی رہتا ہے، ابھی 1 سال ہی ہوا ہے. نہیں تو وہ جو آپ کا جو سوری ٹو انٹرپٹ یو، جو EU ٹریٹی رائٹس کے تحت آپ کو 5 سال کا اسٹے نہیں ملا؟ نہیں، میں نے شادی نہیں کی تھی نا اس کے ساتھ. اچھا، نہیں آپ کی ریلیشن شپ اگر 2 سال سے کم کی تھی اس کا مطلب، یا کتنے عرصے تھے آپ؟ 2 سال سے زیادہ تھی، مگر کیونکہ ایک ڈیوریبل ریلیشن شپ کی بھی کیٹیگری ہے.
हाँ जी, मगर ये कि वो उस कैटेगरी, क्योंकि मैंने शादी नहीं की थी उसके साथ, तो इस तरह का कोई इशू भी नहीं था अपना वीजा वगैरह का, तो कभी। तो आप अपने तौर पे खुद ही जो आपका यू आर ऑन योर ओन एज रिगार्ड्स इमिग्रेशन स्टेटस। हाँ जी, ठीक है। मगर अब बच्चा मेरे साथ है, मैं मतलब जो मेरा पहले स्पीड थी काम करने की, ज़ाहिर है वो नहीं है क्योंकि सिंगल पेरेंट हूँ मैं। सही है। तो उसमें ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी तरीके से मतलब वीज़ा मेरा तब्दील हो सके फैमिली स्टेटस पे, तो ये कुछ इसका पॉसिबिलिटी है? क्योंकि आप ऐसा करें कि अपना नंबर यहाँ छोड़ दीजिएगा, तो या स्टूडियो से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, फिर आपसे जैसा भी हो सकता है स्टूडियो में अपना नंबर लिखवा दीजिएगा या डिटेल्स छोड़ दीजिएगा। अच्छा, तो जो ये जो कॉल आई बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल थी। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की जो मैं बात कर रहा था, उसमें इस कैटेगरी पे भी मैं बाद में थोड़ी देर के बाद बात करूँगा, इसको यूरोपियन यूनियन और इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो मैं बात ये कर रहा था कि लोग यहाँ आते हैं, फिर वो किसी भी कैटेगरी में आए हों, कुछ लोग काम करने के लिए आते हैं, फिर उसके बाद या कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं, फिर उनकी यहाँ शादी हो जाती है, कुछ यहाँ इवेंचुअली यहाँ किसी से मुलाकात हो जाती है, उनके साथ उनके मसलन शादी वगैरह हो जाती है। तो एक्सक्यूज़ मी, तो इस तरह से इवेंचुअली आपको यहाँ सेटलमेंट का जैसे कहना चाहिए स्टेटस मिल जाता है। उसके बाद फिर ज़ाहिर है लोग यहाँ मकान वगैरह या जो भी है ख़रीदते हैं। तो इमिग्रेशन में भी प्लानिंग की बहुत अहमियत है। जब आप यहाँ आना चाह रहे हों या आए हुए हों, तो आपको बरतानिया के इमिग्रेशन के कवानीन के मुतालिक नॉलेज भी होनी चाहिए, और अगर नॉलेज नहीं है तो आपको मालूमात हासिल करनी चाहिए। उसकी वजह यह है, एक बड़ी बुनियादी वजह है उसकी, कि आजकल इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है वेबसाइट्स पे, और आप अगर देखें तो जो होम ऑफिस की वेबसाइट है उस पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे टेक्निकलिटीज़ या ये नहीं बताते कि अगर किसी चीज़ में आपकी कमी रही, या कोई आपका फॉर्म सही तरह से नहीं भरा गया, या आपने गलती से कोई चीज़ ओमिट कर दी, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, या आपने अनइंटेंशनली, और ये हो जाता है, कोई बात आप बताना भूल गए, तो ये चीज़ें जो हैं आपको वेबसाइट वगैरह पे नहीं मिलेंगी। ये या बल्कि जो लॉयर्स अपनी वेबसाइट्स पे भी जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो भी ज़ाहिर है, चाहे उसमें हम हों कोई भी हो, ये जो टेक्निकल बातें हैं या जो होम ऑफिस के रिफ्यूज़ल के रीज़न्स हैं, वो हर केस के यानी देखना पड़ता है कि इसमें क्या है, किस वजह से रिफ्यूज़ किया गया। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सही किस्म का मशवरा हासिल करें। सही मशवरे से मेरी मुराद है कि जिनसे भी आप मशवरा लें, हमेशा पूछ लें, बिल्कुल झिझक ना करें उसमें कि आपका कितना तजुर्बा है, और आपका इस फील्ड में नहीं बल्कि इस कैटेगरी में जिसमें मैं एप्लीकेशन देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसमें आपका क्या तजुर्बा है, कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सॉलिसिटर हैं या आप एक्रेडिटेड इमिग्रेशन एडवाइज़र हैं, आपका प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है आपके पास, ये सब चीज़ें आपका राइट है मालूम करना। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक इंक्वायरी आई, और ऐसा होता रहता है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी मेरे सॉलिसिटर ने मुझे बताया नहीं कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ हो चुकी है, और वो इमिग्रेशन का कोई कॉल आई उनके पास या जिससे उन्हें पता चला, तो उन्होंने फिर कहा कि भाई मुझे तो नहीं मालूम, मेरी जो एप्लीकेशन है रिफ्यूज़ हो चुकी है। बहरहाल उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने वकील से पूछें,
وکیل صاحب سے میں نے کہا تو آپ اپنے وکیل سے جا کے وہ جو ہیں آپ کے سولیسیٹر ان سے آپ لے لیں ڈیٹیلز. تو کہنے لگی کہ وہ تو اچھا ٹھیک ہے میں ان کے گھر جاؤں گی. تو میں نے کہا آپ ان کے گھر جائیں گی؟ گھر سے تو آپ کو یعنی جو سولیسیٹرز ہیں وہ بھی ڈاکٹرز کی طرح جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ڈینٹسٹ ہوتے ہیں, اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, ان کا ایک آفس ہوتا ہے. تو مجھے ذرا تعجب ہوا. اور ویسے بھی جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ گھر پہ یعنی اپنے دفتر میں ہی وہ میٹنگز کرتے ہیں کلائنٹس کے ساتھ. اور یہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے. میں نے کافی میرے پاس لوگوں کی کمپلینٹس ابھی نہیں کافی پہلے یعنی عرصے سے وقتاً فوقتاً لوگ جو ہیں وہ بیچارے ویسے ہی پریشان ہوتے ہیں اپنے امیگریشن کے معاملات میں, فیملی معاملات میں جو بھی ہیں, اور اس کے بعد ان کے ساتھ اس طرح کی بات ہو جاتی ہے کہ جو وکیل ہیں یا تو وہ پراپرلی کوالیفائڈ نہیں ہے, یا ان کا تجربہ نہیں ہے, یا ان کا کوئی دفتر نہیں ہے. تو یہ ان چیزوں کا بھی آپ کو دھیان رکھنا چاہیے. اور جب بھی آپ مشورہ لیں جیسے کہ میں نے کہا تو پوری جانچ پڑتال کر کے اور ویب سائٹ چیک کریں. میرا خیال ہے ایک کال آ رہی ہے تو میں کال لیتا ہوں, پھر میں اپنی گفتگو جاری رکھوں گا. پلیز گو اہیڈ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بھائی ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. یہ پتہ کرنا تھا کہ بات یہ ہے کہ میری بیٹی نے اپنے ہسبینڈ کے لیے اپلائی کیا اسپاؤس ویزا کے لیے. جی جی. ان کے ہسبینڈ پاکستان میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ادھر سے اپلائی کیا تو ابھی 4 منتھ ہو گئے, ابھی تک جواب نہیں آیا. تو یہ پتہ کرنا تھا کتنے ٹائم لمٹ ہوتی ہے؟ 3 مہینے سے اوپر ہو گیا, ابھی 4 منتھ ہو گئے. جواب آنا چاہیے تھا اب تک. جی. کہاں انہوں نے اپلائی کیا ہے؟ اسلام آباد میں اپلائی کیا ہے, لاہور میں, کراچی میں؟ ادھر لندن میں ادھر اپلائی. نہیں اج کل اپلیکیشنز تو یہاں ہاں بالکل شیفیلڈ میں کیا ہوگا انہوں نے. جی ہاں. تو اچھا ٹھیک ہے. لیکن وہ ہیں کہاں سے پاکستان میں؟ مطلب کیونکہ اپلیکیشنز جو جہاں پروسیس کرتے ہیں ہسبینڈ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. چلیں تو ٹھیک ہے. اس کا ویسے تو تقریباً 16 ویکس اور اپ ٹو 6 منتھس بھی لے سکتے ہیں, یعنی 6 مہینے تک لے سکتا ہے ہوم آفس فیصلہ کرنے میں, جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. زیادہ تر اپلیکیشنز جو ہیں وہ 2.5-3 مہینے میں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں. اچھا 4 منتھ ہو گئے ابھی تک جواب نہیں آیا. ایک اس میں ای میل بھیج کے آپ معلوم کر سکتے ہیں, ان سے کہیں چیک کریں. خود اپلائی کیا یا کوئی ان کے سولیسیٹر ہیں؟ یہ وکیل کے تھرو اپلائی کیا تھا. ہاں تو وکیل جو ہے ان سے کہیں کہ وہ معلوم کر کے بتائیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی اس کے بعد بھی کوئی ہو تو ظاہر ہے یہاں تو اسٹوڈیو سے آپ اپنی ڈیٹیلز چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلو ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. السلام علیکم. اچھا تو اس میں جیسا کہ میں بتا رہا تھا لوگ یہاں آتے ہیں پھر سیٹل ہوتے ہیں اور ان کے مختلف معاملات ہوتے ہیں. اور وکیل کا ہونا بھی, جیسے ان کی کال آئی تھی, ان کو جو ابھی کال آئی تھی اس میں نے یہی کہا کہ بھئی آپ وکیل سے کہیں کہ وہ معلوم کریں. ایک اور بات بھی ہے بہت ضروری اہم بات, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے پروگرام میں جو میرے اپنے تجربات ہیں اور جو کلائنٹس کی یعنی لوگوں کی جو توقعات ہوتی ہیں وکیلوں سے, ان کو بھی ڈسکس کروں, کیونکہ یہ ایک بڑا نوبل پروفیشن ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ ہمیشہ کلیئرلی اپنی انسٹرکشنز دیں, اور وکیل کو بھی یہ چاہیے کہ بڑے تحمل سے بات سنیں, اپنی فیس چارج کریں بالکل, اور ایک اچھی سروس پرووائڈ کریں, اور جو بھی کام کریں اس کی کاپی کلائنٹ کو ضرور دیں. یہ بھی بہت سننے میں آتا ہے وقتاً فوقتاً کہ جی مجھے تو پتہ نہیں میرے وکیل نے اپلیکیشن بھیج دی ہے. اگر انہوں نے اپلیکیشن بھیج دی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کی کاپی جو ہے وہ آپ کو دیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے آپ کے بہاف پہ. پہلی بات تو ظاہر ہے جب آپ انسٹرکشنز لیتے ہیں تو ان کو ریکارڈ بھی رکھتا ہے, وکیل بھی رکھتا ہے, پھر آپ فارم بھی سائن کرتے ہیں, آپ ہوم آفس کی فیس بھی دیتے ہیں, اگر امیگریشن ہیلتھ سرچارج آپ کو دینا ہے تو وہ بھی دیتے ہیں آپ. تو کافی خرچہ ہوتا ہے, کافی ٹیڈیس پروسیجر ہے, فارم بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں, ان کو تفصیل سے بھرنا ہوتا ہے.
اور تفصیل کے علاوہ صحیح طریقے سے توجہ دے کے. تو میرا خیال ہے میں یہاں اس کو کنٹینیو کروں گا. ایک میں کال لے لیتا ہوں. پلیز گو اہیڈ. جی ہیلو. یس ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں فرسٹ ٹائم آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی جی ایکچولی ایک امیگریشن کے بارے میں اپنا ایک مسئلہ ہے اس کے بارے میں پوچھنا تھا. بالکل ضرور پلیز گو اہیڈ. سر میں نے اپنی وائف کو اسپاؤس ویزا پر بلوایا تھا مئی 2014 میں. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ میری 2 بیٹیاں بھی آئی تھیں جن کے لیے میں نے پہلے سے برٹش پاسپورٹ اپلائی کر لیا تھا پاکستان میں ہی. آپ برٹش ہیں؟ جی میں برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہوں. اب میں نے اپنی وائف کی ویزا ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا ویزا 25 دسمبر تک ختم ہو رہا ہے. ہاں. اور ایک اس دوران لاسٹ 2 ایئرز ایک اور بیٹی یہاں میری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو اب تقریباً 19 منتھ کی ہے. ٹھیک ہے. وہ تو ظاہر ہے بائی برتھ برٹش نہیں ہوگی. ہاں بالکل 100%. جی لیکن اب میرے سرکمسٹینسز ذرا تبدیل ہو چکے ہیں کہ جس کمپنی میں فل ٹائم جاب کیا کرتا تھا جس کے بیہاف میں نے کیس کیا تھا اب ڈیو ٹو ریڈکشن آف بزنس انہوں نے مجھے پارٹ ٹائم پہ ڈال دیا. اوہو. اس میں میرا قصور نہیں. اسی کمپنی میں کر رہا ہوں لیکن اب 15 آورز میں کر رہا ہوں. اب اس کے لیے مجھے پتا ہے ذرا تھوڑی مشکلات ہوں گی. تو اب ایکسٹینشن کے لیے مجھے کون سی اپلیکیشن کرنی پڑے گی یہ پلیز آپ تھوڑی سی مجھے رہنمائی کر دیں. اس میں ظاہر ہے اپنا ایک اور بات میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اب مجھے مجبوراً کیونکہ فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے مجھے ہاؤسنگ بینیفٹ اور چائلڈ ٹیکس کریڈٹ بھی لینا پڑ رہا ہے. ہیلپ لینی پڑ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. تو اس میں بھی میرا چانس ہے کہ ریفیوز تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ ایک دم یہ دیکھنا پڑے گا اور اپنی ڈیٹیلز آپ جو ہیں اسٹوڈیو میں چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. جی جی. کیونکہ اس میں کافی چیزیں دیکنی پڑیں گی. میں نے چھوڑ دیا ہے. ہاں اور مختصراً یہ ہے کہ اگر اچھی طرح سے اس کو پیش کیا جائے تو ہوم آفس اسٹریٹ اوے اگر وہ 2.5 سال ہو گیا نا 2.5 سال تو ابھی کمپلیٹ ہو جائیں گے تو وہ 2.5 سال کی ایکسٹینشن 2.5 سال کی ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. نہیں ہوم آفس کے پاس ہے ڈسکریشن. اچھا. جی ہاں. لیکن 2 بیٹیاں وہ پڑھ رہی ہیں یہاں. ہاں ٹھیک ہے. انہیں 2.25 ہو گئے ہیں آئے ہوئے لیکن وہ سیٹل ہو گئی ہیں یہاں. بالکل. اور میری بیٹی جو یہاں بورن ہوئی ہے تو اس بیہاف پہ یہ سب کچھ میرے فیور میں جا سکتا ہے. بالکل جا سکتا ہے. اور ٹیکنیکلٹی کی بات یہ ہے چلے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ جس وقت آپ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے 18,600 کی جو ہے. اس کے بعد کی جو پوزیشن ہے اس پہ وہ بالکل یعنی یہ ایک ایسا ایریا ہے جس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے جس پہ آپ اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میرا خیال اس کے لیے جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. LRFP فارم یہ میں آپ نہیں یہ میں آپ کو بغیر آپ کے ساتھ صحیح طرح سے فیس ٹو فیس میٹنگ کیے ہوئے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اور اگر کوئی آپ کو کہتا ہے تو پلیز ڈونٹ بائی اٹ جیسے کہا جاتا ہے. ہمیشہ فیس ٹو فیس میٹنگ کریں وکیل کے ساتھ, اپنے تمام معاملات ڈسکس کریں, اپنے ڈاکیومنٹس دکھائیں, ان کی بات سنیں, اپنی بات بتائیں. اور اگر کوئی آپ کو کہ ہاں جی ٹھیک ہے FLRFP کر دیں, FLRO کر دیں, مجھے اتنا افسوس بھی ہوتا ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے کہ پیپل جسٹ گو اہیڈ ود دیٹ کائنڈ آف تھنگ. ایسا ہرگز نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بالکل کلیئر کٹ ہوتا ہے. مثلاً اگر کسی کو ہیومن رائٹس ڈسکریشنری گراؤنڈ پہ اسٹے ملا ہے اور FLRFP ریلیونٹ ہے ان کے لیے تو ایکسٹینشن کے لیے بھی ہوگا. لیکن کیونکہ آپ کی کیٹیگری مختلف تھی اور وہ کیٹیگری جو ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے تو یہ اس کا دھیان رکھنا چاہیے اور خیریت یعنی ٹھیک طرح سے کرنا چاہیے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے کچھ انٹرسٹنگ ٹاپکس پہ بات ہو رہی تھی اور جب ہم بریک پہ جا رہے تھے تو میں ایک صاحب کو جن کی کال آئی تھی ان کو بتا رہا تھا کہ جو فارمز ہیں
ان میں بڑی احتیاط رکھنی پڑتی ہے کہ کون سا فارم جو ہے وہ ریلیونٹ ہے اپلیکیشن دینے کے لیے، کون سا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں اور آسانی کو پریفر کرتے ہیں. مثلا یہ بہت آسان ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ اچھا آپ ایسا کریں، اپلیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک لیٹر دے دیں جو میں آپ کے لیے بنا دوں گا فار ایگزامپل، آپ اسے سائن کر دیجیے گا، آپ کی اپلیکیشن جمع ہو جائے گی ہوم آفس میں. آپ کہیں گے یہ تو بہت آسان کام ہو گیا، آپ کو کوئی فیس بھی نہیں دینی پڑے گی. اب یہ کلائنٹ کو سمجھنا چاہیے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں، اویئر، اور ان سے سیکھوں بھی، کیونکہ کلائنٹس ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، اور کمیونٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں مختلف شعبوں میں جو کام کرتے ہیں، کوئی کیئر انڈسٹری میں ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ میں ہے، کوئی سوشل سروسز میں کام کرتے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز میں لوگ کام کرتے ہیں، وہ ہمیں جو بتاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیر صاحب جی بسم اللہ بسم اللہ. جی بریک کر لیا آپ نے؟ ہاں بالکل میں جو بات ابھی چھیڑنے لگا ہوں یہ عوام کے مفاد میں ہے، اور اس میں کئی لوگوں کو بہت کنفیوز کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں بائی پروفیشن اکاؤنٹنٹ ہوں. جی ہاں بالکل. تو یہاں جو ایک مکان جو ہوتا ہے انسان کا، اس پہ کتنا ہی منافع ہو، کچھ بھی ہو، اس پہ ٹیکس نہیں لگتا. بالکل. لیکن کسی آدمی کے پاس اگر ایک مکان ہے جو اس نے کرائے پہ دیا یا اس میں نہیں رہ رہا، تو وہ جب رینٹل انکم پہ تو ٹیکس لوگ دیتے ہی دیتے ہیں. لیکن دو میرے پاس کیس آئے ہیں ان دا لاسٹ 2 weeks جہاں وکلا نے، وکلا ہیں، انہوں نے مس گائیڈ لوگوں کو کیا ہے کہ آپ اپنی جو پراپرٹی وہ سیکنڈ پراپرٹی ہے جو کلپیبل ہے، وہ آپ کسی بیٹی کے، بھائی کے، بیٹے کے نام یا کسی جگہ وائف کے نام کر دیں، آپ کو ٹیکس نہیں لگے گا. اصل میں قانون جو ہے ٹی ایم میں بہت، یہاں ٹیکس کے لاز بہت تبدیلی ہو. آپ کو بھی پتا ہے، آپ بھی پہلے اکاؤنٹنسی میں گئے، لیکن پتہ نہیں کیوں بدت وکالت کا زیادہ شوق تھا. پہلے پتہ نہیں لگتا تھا ٹیکس والوں کو. اب تو کوئی پراپرٹی لیں یا بیچیں تو اس میں نیشنل انشورنس نمبر آتا ہے اور فوراً ان کو لینڈ رجسٹری سے ساری معلومات ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک فرمایا. رول یہ ہے جی کہ آپ کوئی بھی پراپرٹی ڈسپوز کریں، اگر خدا نخواستہ انشورنس آپ کو دے، آگ لگ جائے یا کچھ ہو جائے، یا آپ کسی بھی آدمی کو آرم لینتھ ہو یا کوئی اجنبی ہو، اگر آپ اس کو بیچیں گے تو اس پہ کیپٹل گین ٹیکس لگے گا. اس کے رول ہیں، بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا. صرف میں آگاہی کے لیے کر رہا ہوں. 2 وکلا نے 2 ہفتے میں لوگوں کو مس گائیڈ کیا. جب میں نے ان کو ٹی ایم میں بھیجا، ٹیکس مینجمنٹ ایکٹ کی، جی بالکل ایگزیکٹلی، تو کہنے لگے جی ہمیں تو پتا نہیں تھا. میں نے کہا جی آپ پیسے تو ان سے لے لیتے ہیں، لیکن آپ کیوں مس گائیڈ کرتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے شعور کو بیدار کرنا تھا میں نے. اور کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں نے اسلام چینل پہ بھی کچھ پروگرام کیے آپ کے، انشاءاللہ آؤں گا، انشاءاللہ کسی دن آؤں گا اگر آپ کوئی پروگرام رکھیں. لیکن ٹیکسیشن کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اس کو جنرل طریقے سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اسپیسیفک کیسز جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، جس طرح امیگریشن کے ہیں، ان کو آن دی ایئر لائیو نہیں ڈسکس. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں گا، آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اسی وقت، کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ظاہر ہے جو آپ بات کر رہے تھے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اٹ از ان سرٹن سچویشنز سچویشن از کنسیڈرڈ ایز اے ڈیمڈ ڈسپوزل. اسی طرح سے میں نے دیکھا وکیل وغیرہ اور یا دوسرے جو ہیں پروفیشن میں جن لوگوں کو نہیں پتہ، وہ انہیریٹنس ٹیکس اور کیپٹل گینز ٹیکس کو ملا دیتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ایک ڈیتھ سے شروع ہوتا ہے اور ایک لائف ٹائم میں اپلائی ہوتا ہے، تعلق ہی نہیں ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. تو زبیر صاحب میں اجازت چاہوں گا آپ سے. ٹرسٹ وغیرہ جو ہوتا ہے نا، ہاں جی ہاں بڑا ضروری ٹھیک ہے بالکل. آئی پریکٹس ان ٹرسٹ ایکچولی، ٹرسٹ، پروبیٹ اینڈ ولز. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ہم سے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. چلے تو پھر وی شوڈ کیپ ان ٹچ. اپنا آپ مجھے نمبر یہاں چھوڑ دیجیے گا پلیز. آپ کے آفس کا نمبر تو میرے پاس ہے، انشاءاللہ میں ٹیلی فون کروں گا. کل ہونی چاہیے پھر بات، ٹھیک ہے نا. اور یہاں بھی اسٹوڈیو میں بھی چھوڑ دیں نمبر اپنا. تھینک یو زبیر صاحب. السلام علیکم. جی ہاں اچھا پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ جی میں حلیم بھٹی عرض کر رہا ہوں. خان صاحب سب سے پہلے بھٹی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟
جی شکر الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد ہو خیریت. کہ آپ اپنی اتنے سالوں کی ایکسپرٹی سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں. بڑی مہربانی آپ کی. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا پروگرام دیکھ کے. بس ایک آدھ کوشچن ہے جو میں آپ سے پوچھ بھی لوں. بالکل پوچھیں. ہاں جی, ابھی میں نے بچوں کا برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تھا پاکستان میں, میری وائف نے کیا تھا. ہاں, تو ابھی پیپر جو ہے لیورپول اسٹریٹ میں آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مطلب ہے لیورپول گئے ہیں. لیورپول اسٹریٹ میں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی, تو وہ اسٹوڈیو میں. وہ نہیں, لیورپول آفس جو ہے. ہاں جی ہاں, وہی میں سمجھ گیا. ہاں جی, تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ 5 دن آپ کا جو ہے لیٹ ہوئے ہیں پیپر جو ملے ہیں, تو آپ کو ری اپلائی کرنا پڑے گا. تو اس سلسلے میں میں نے احتیاطاً ان کو ایک لیٹر لکھا ہے, لیکن اس کا کیا پروسیجر ہوگا, کیونکہ فیڈیکس والوں کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے. وہ ہو جائے گا آپ کا ٹھیک. اچھا, میں نے لیٹر لکھ دیا. دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ وائف کا میں نے ریٹرننگ ریزیڈنٹ ویزا اپلائی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ریٹرننگ ریزیڈنٹ میں انہوں نے کوئی اکاموڈیشن, کوئی انکم وغیرہ کا کچھ سوال پوچھے نہیں ہیں. کیا وہ پوچھیں گے دوبارہ؟ بالکل پوچھیں گے, پوچھ سکتے ہیں. اگر ساری ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں تو نہیں پوچھیں گے, لیکن اور ریفیوز کر دیں گے. ان کا ای میل آ گیا ہے, اور اگر ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں تو کر دیں گے, نو پرابلم. لیکن انہوں نے کہا کہ ای میل جو ہے بھیجی ہے کہ آپ کے پیپر ایکسپٹ ہو گئے ہیں, دیر آر نو مور پیپر ریکوائرڈ. ہاں, اسی لیے میں نے بتایا نا آپ کو کہ اگر ریکوائرمنٹس انہوں نے جو آپ نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے اس میں کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے اور ہر چیز مکمل اور ٹھیک ہے, تو وہ سپلیمنٹری کویشچنز نہیں پوچھیں گے اور ڈیسیشن دے دیں گے جو کہ فیوریبل ہونا چاہیے. اور اگر چیزیں رہ گئی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پوچھے سوال, وہ بغیر سوال پوچھے بھی ریفیوز کر سکتے ہیں. ہاں, اور ملاقات بھی ہونی چاہیے آپ سے. میں آیا ہوا تھا آپ کے علاقے میں کچھ عرصہ پہلے, لیکن میں جلدی میں تھا, ایئرپورٹ پہ کسی ریسیو کرنا تھا اعتزاز احسن صاحب کو. کچھ اپنا ریمارکس پاس کرنا چاہ رہا ہوں, if you don't mind. پلیز ڈو, پلیز گو اہیڈ. ویورز کے لیے موسٹ ڈیفینیٹلی. ویورز کے لیے جو آپ کی ایکسپرٹیز کو کہہ رہے ہیں, آپ کی ایکسپرٹی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, سب ویورز کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ ماشاءاللہ امیگریشن میں ساتھ بہت زیادہ آپ کا تجربہ ہے, اور آپ بہت آنیسٹلی, ایمانداری سے محنت کرتے ہیں, اور آپ کا سکسیس ریٹ بہت زیادہ ہے. یہ تو بہت آپ کی بڑی مہربانی. کافی عرصے بعد آپ سے بات چیت ہو رہی ہے, اور آپ نے آج فون بھی کیا, تو آئی ایم ریئلی پلیز. اب پتہ نہیں, یہ تو جو لوگ جانتے ہیں, کوشش ہماری یہی ہوتی ہے, بہرحال میری ہمیشہ سے یہی رہی ہے, اور یہ میں کوئی فیور نہیں کر رہا ہوتا کسی کو. دس از ہاؤ ون شوڈ ورک. چاہے میرا فیملی لا, ولز اینڈ پروبیٹ, کرائم, آپ کے امیگریشن, یہ میری خاص فیلڈز ہیں. اور میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے پروفیشنل انٹیگریٹی, تو بہت ضروری ہے یہ. آئی ایم تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے اس پوائنٹ کو اٹھایا. اور اس میں تھوڑی سی اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں ریمارکس میں ویورز کے لیے, کہ بھئی میں کافی پروگرام دیکھتا ہوں, لیکن آپ کے پروگرام میں ایک خاص بات ہے کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ آفس میں آئیں, آپ آدھی بات شیئر کر دیتے ہیں ادھر ہی, which is very very good, اور وہ کلائنٹ کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ دیتا ہے, وہ کنفیوژن نہیں رہتی. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. میں ایک اور کال ہے. بہت شکریہ بھٹی صاحب, ویری نائس اسپیکنگ ٹو یو. السلام علیکم. ہیلو, جی آپ پلیز گو اہیڈ. جی بات سنیے. جی بتائیے. ان کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے شاہد دستگیر خان. شاہد دستگیر خان. شاہد دستگیر خان. دستگیر خان. جی ہاں. اچھا بیٹے. جی ہاں. ذرا اپنا والیوم جو ہے ٹیلی ویژن کا وہ کم کر دیں یا بند کر دیں والیوم کو, تاکہ آپ کی بات جو آواز آ رہی ہے وہ باؤنس بیک نہ ہو. اس میں وہ آ رہی ہے, آپ کے ایکو آ رہی ہے. ہیلو. جی ہاں, بہتر ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے. اچھا باجی, میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ
میرے نا بیٹے نے اپلائی کیا تھا اپنی بیوی کو یہاں پر بلانے کے لیے, ٹھیک ہے, تو اس کا سارا پیپر ورک صحیح تھا, ان کو اس کی سیکنڈ جاب کے اوپر ڈاؤٹ ہو گیا تھا. جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے. تو انہوں نے نا اس کا کیس نا اپیل پہ ڈال دیا. اب اس کی نا اپیل کی ڈیٹ آنے آگئی ہے یا آنے والی ہے؟ جی ڈیٹ ابھی آئی نہیں ہے, آنے والی ہے. آپ بتا سکتے ہیں اس چیز کے لیے اس کو کس چیز کی تیاری کرنی چاہیے؟ دیکھیں سوال جو ہے یہ آپ کا بڑا مناسب سوال ہے, اور بالکل اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں جو بھی وجوہات تھیں, جس وجہ سے بھی ریفیوز کیا گیا ہے, اس کی مکمل تیاری کرنی چاہیے. اگر اس وجہ سے ریفیوز کیا گیا ہے کہ صرف جو سیکنڈ جاب تھی اس پہ ان کو شک تھا اور وہ جاب صحیح ہے واقعی یعنی, تو اس کے سارے ڈاکیومنٹس وغیرہ ان کے پاس ہونے چاہیے, پروف ہونا چاہیے. اچھا تو اپنا نمبر آپ بے شک چھوڑ دیں اسٹوڈیو میں, کیونکہ کالز آ رہی ہیں تیزی سے, تو میں ذرا کالز لینا چاہوں گا. نیکسٹ کالر پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا نام ہے؟ خیریت؟ دستگیر خان صاحب سے بات کرنی ہے. جی شاہد دستگیر خان بات کر رہا ہوں. جی شاہد بھائی, میں کراچی سے میرا تعلق ہے. جی میرا بھی تعلق کراچی سے. بہت خوشی ہوئی ہے, میں نے دستگیر کا نام سنا تو سمجھ گیا. اچھا شاہد بھائی, میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہاں پر 2 سال ہو گئے فریش اپلیکیشن ڈال, میں نے اسالم کلیم کیا تھا. جی ہاں اور 2 سال ہو گئے, اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا میرے خیال سے. فریش یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. ہاں کہ 2 سال ہو گئے آپ کو اپلائی کیے ہوئے. ایکنالج 2012 سے اپلائی کیا ہوا ہے. 2012 کو تو 4 سال ہو گئے. 4 سال ہو گئے. وہ پھر انٹرویو ہوا, ایس ایم کورٹ میں گئے, اس کے بعد ریفیوزل آیا, پھر اس کی ریویو ہوتا رہا, اس کے بعد فریش اپلیکیشن ڈالا. اب جا کے 2 سال ہو گئے, 2 سال سے ابھی تک جواب نہیں آیا. تو نہیں, جواب آپ کے پاس نہیں آیا یا آپ کے وکیل کے پاس نہیں آیا یا آپ کا کوئی وکیل نہیں ہے؟ نہیں, دونوں کے پاس نہیں ہے. دونوں کے پاس نہیں. آپ نے چیک کر لیا اچھی طرح سے؟ جی وکیل کے پاس بھی ہوتا تو جواب آ جاتا, وکیل بھی کال کرتے تو میں بھی کال کر کے, تو کوئی جواب نہیں آیا ابھی. تو سر یہ بتائیں کہ میں اپلیکیشن میں ورک کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں؟ 2 سال میرے کو ہو گئے. کس چیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ ورک کے لیے, کام کے لیے. نہیں, وہ ورک کی اجازت نہیں دیں گے. اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو چاہیے کہ آپ ہوم آفس کے ساتھ اس معاملے کو اٹھائیں کہ یہ جواب دیں وہ آپ کو, یا آپ کو کام کی اجازت دیں. کیونکہ جو اسائلم کے کیسز ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کا کیس اسائلم کا ہے یا ریفیوز ہو گیا ہے تو اس کے بعد اور کوئی کمپلیکیشنز ہیں, لیکن جو پیورلی اسائلم کے کیسز ہوتے ہیں ان میں کام کی اجازت ہوتی ہے. کچھ عرصے کے بعد, ایک سال کے بعد وہ اجازت دے دیتے ہیں. تو سر تقریباً 2 سال سے ایسے ہی رہ رہا ہے میرا معاملہ, بالکل کوئی جواب نہیں آ رہا بالکل. میں 2 سال سے بالکل, یعنی میں نے آپ کو اس لیے بتایا نا کہ ویسے ہوم آفس کی پالیسی چینج ہوتی رہتی ہے. بے شک آپ چاہیں تو اپنا نمبر اسٹوڈیو میں چھوڑ دیں, کیونکہ ظاہر ہے کچھ باتیں آن ایئر نہیں ہو سکتی. تو میں دوسری نیکسٹ کال لینا چاہوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. نیکسٹ کالر پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر کے آئی پاکستان نا. جی اس بارے میں پوچھنا سی کہ جلے 18,000 کی تنخواہ ہے گیا کہ کہندے 18,000 انکم ہونی چاہیے, لو والے ہے گا کہ ہو گیا؟ نہیں, وہ انکم 18,600 ہونی چاہیے. اچھا, نہیں وہ تو اس تو کٹ نہیں ہو سکتی. اچھا, اور کوئی رول؟ اور دوسرا یہ باقی اور بھی چیزیں ہیں, تو اپنا مشورہ کر لو آپ وکیل وغیرہ سے, وہ صحیح طریقہ ہے. تو ٹھیک ہے نا. ہاں شکریہ. اوکے جی, مہربانی. السلام علیکم. نیکسٹ کالر پلیز. جی پلیز گو ہیڈ. ہیلو. وعلیکم السلام. آپ کی آواز ذرا ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی ہے. میری واقعی کی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. دوبارہ فون کر لیجئے.
شکریہ دوبارہ. اچھا تو اب مجھے سلسلہ جوڑنا پڑے گا جہاں ہم نے چھوڑا تھا. بیچ میں زبیر صاحب کی کال آ گئی تھی اور انہوں نے بڑا اچھا ایک جس بات کو میں شروع میں ڈسکس کر رہا تھا, کیپٹل گینز ٹیکس, انہیریٹنس ٹیکس وغیرہ, انہوں نے اس بات پہ توجہ دلائی ویورز کی, اور انہوں نے اپنے تجربے سے کچھ باتیں شیئر کی اور بہت اچھی انفارمیشن انہوں نے دی, میں یہ سمجھتا ہوں. تو وہی میں ظاہر ہے دہراؤں گا کہ ٹیکس کے معاملات ہوں, ظاہر ہے ٹیکس پروفیشنل جو ایڈوائزر ہیں ان سے آپ کو مشورہ لینا چاہیے. کچھ وکیل جو ہیں وہ اسپیشلائز کرتے ہیں, وہ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن اب وہ ایسے نہیں کہ وہ ایسے ہی بتا دیں آپ کو کہ جی یہ اس طرح سے ہوتا ہے, اس پہ نہ جائیں. ایک چیک کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پریکٹیشنر ہوتے ہیں, دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو دے مسٹ بی رجسٹرڈ ود اے ریگولیٹری باڈی, یعنی ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے کسی پروفیشنل ریگولیٹری نظام کے ساتھ, سمجھ لیں آپ. تو جی ہاں میں کال لیتا ہوں, چلے میں یہ جاری رکھوں گا, کال تھرو کر دیجئے. وعلیکم السلام. جی ہیلو. ہیلو, یس پلیز گو اہیڈ. What it is, and I want to know, when your 2-year finishes and you, I think what you are trying to say is when you are close to finishing your 2.5 years. Yeah, 2.5 years. As a foreign spouse. And you send all your documents. As a foreign spouse, am I correct in understanding as a foreign spouse? Yes. Okay. Marriage. All right. Yeah, tell me. Yes, please continue. He's come on marriage and his 2.5 years finished. Yes. So he sent all the documents. All the documents were sent on time or within time. They were not. Yes. They were not late. Is that right? No. So how long does it take? That should take 6 to 8 weeks normally. Maximum of 12 weeks. Maximum of 12 weeks. Yes. Normally. Please. The emphasis is on the word normally. In some, the Home Office always says, we are not bound by it, but the average period is around 3 months. 2 to 3 months. Okay, I will move on to our next caller. Please put through. Ji haan, please go ahead. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Hello. Yes, please go ahead. شاہد صاحب میرا ایک سوال ہے. جی پوچھیے. سٹیزنشپ کے بارے میں 2007 میں 2009 میں میں نے لائف ان یو کے ٹیسٹ پاس کیا تھا, میرے پاس وہ بھی سرٹیفکیٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے انٹری 3 بھی پاس کیا انگلش میں. ہاں نہیں اس کا میں جواب آپ کو دے دیتا ہوں. اب انہوں نے وہ کب پاس کیا آپ نے؟ وہ میں نے ریسنٹلی, ابھی اتنا پرانا نہیں ہے, 2 سال نہیں ابھی. دیکھیں نیشنلٹی کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو B1 ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ذرا ایکسپلین کر SELT. ہاں B1 یا B2. B1 جی ہاں ڈیفینیٹلی. تو اس کے لیے اگر لیول 1 کا اگر سرٹیفکیٹ نہیں وہ آپ کو B1 ہی کرنا پڑے گا. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ آپ ایسا کریں, کچھ اگر ریسنٹ ہے آپ کا سرٹیفکیٹ, اس کی وہ اس کے برابر اگر مانتے ہیں یا نہیں مانتے وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن ایسا ہے نہیں, B1 آپ کو دینا ہے ٹیسٹ. اور جو بھی جو ایکریڈیٹڈ ان ٹیسٹ کو لیتے ہیں انسٹیٹیوشنز جو ہیں, ان کو آپ ٹیلی فون کر کے جو آپ کے پاس ہے وہ آپ بتائیے گا, اور وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ کو B1 جو ہے انگلش ٹیسٹ دینا پڑے گا, کیونکہ یہ انہوں نے لاسٹ اکتوبر سے انٹروڈیوس کیا ہے. یعنی کہ وہ مسٹ ہے جو بھی آپ کے پاس. جی ہاں مسٹ ہے, unless you are a UK گریجویٹ. آپ UK گریجویٹ تو نہیں ہے میرا خیال ہے. نہیں ہے. جی ہاں. اوکے تھینک یو. اور دوسری ایک اور بات سن لیجیے. کچھ ملک ہیں ایسے جو کہ میجورٹی انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہوتے ہیں, ان کو چھوٹ دے دی جاتی ہے. مثلاً جمیکا ہے فار ایگزامپل, ایک ایگزامپل کے طور پہ میں دے رہا ہوں. لیکن اگر آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, تو نہیں, یہ B1 ٹیسٹ جو ہے
اس کی تیار صحیح نہیں, وہ بھی آپ کو B1 جو ہے نا, کیا میں مس کر گیا, آئلٹس جو انہوں نے نیشنلٹی کے لیے جو ریکوائرمنٹ رکھی ہے وہ B1 کی ہی رکھی ہے. جی ہاں, ہیلو, ہاں اچھا, تو اس میں جو میں بات آپ کو بتا رہا تھا کہ جب آپ جن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے جب آپ وکیل سے ملیں, تو ان کی ایکریڈیٹیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے چیک کرنا. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, جیسے وکیل جو سلیسیٹرز ہوتے ہیں ان کی سلیسیٹرز ریگولیشن اتھارٹی ہے, ان سے آپ ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں. شاید ہی کوئی ایسے سلیسیٹر ہوں گے جن کی ویب سائٹ نہیں ہوتی ہوگی, بہت کم ہوں گے میرا خیال ہے ایسے. اور اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف امیگریشن کی ایڈوائس دے سکتے ہیں, اور ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو ہے ایک اور انسٹیٹیوٹ ہے اس کا, آرگنائزیشن آف امیگریشن کمیشن ان کی ایکریڈیٹیشن OISC کہلاتے ہیں. بہرحال وہ ان کا مجھے اتنا علم نہیں ہے کیونکہ میں سلیسیٹرز کی باڈی سے بلونگ کرتا ہوں. اچھا, شروع میں جب میں بات کر رہا تھا تو اس وقت ایک صاحب نے کال کی تھی. ان کا جو تھا کہنا یہ تھا کہ وہ یورپین اکانومک ایریا یعنی کے نیشنل سے ان کی بہرحال شادی تو نہیں ہوئی تھی, لیکن اس طرح کی نیشنلز جو ہیں, اور اب یورپین یونین سے ریفرینڈم میں جو ووٹ دیا گیا ہے EU پہ, اس میں یہ ووٹ دیا گیا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ میجورٹی نے کہ ہم باہر آ جائیں یورپین یونین سے. تو اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی ہے, اور جو لوگ ریلیشن شپ میں ہیں یا شادیاں یا بچے وغیرہ ہیں. اچھا, میں ایک آخری کال چلیں, میں پھر انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی اور کوئی اس ٹاپک پہ یا گفتگو جاری رکھوں. میں کال لے لیتا ہوں, پلیز پٹ تھرو دا کال. تھینک یو, بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, پلیز گو ایڈ. میرا سوال یہ ہے کہ جو ماں یا باپ میں سے ایک جو برٹش ہیں اور وہ مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں, جی ان کے جو بچے وہاں پہ بورن ہوتے ہیں ان کے لیے برٹش پاسپورٹ اپلائی کرنا آسان ہے نا ابھی تک؟ اس میں تو کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے, اور اس میں ڈیلے نہیں کرنی چاہیے. اچھا, اور وہاں کا جو کونسلیٹ ہے یا جو بھی ایمبیسی ہے, ہائی کمیشن ہے, جو بھی ہے, وہاں اپلائی کریں اور اپنے پروف دیں گے اور وہ ہو جائے گا. بچے, بلکہ میں یہ مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ کے ساتھ فوراً ایمبیسی یا ہائی کمیشن کو, برٹش جہاں اگر آپ باہر ہیں وہاں ان کو اطلاع دے دیں, اور برتھ کو برٹش ہائی کمیشن میں رجسٹر کرا دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کافی بہت سے لوگ نہیں کرتے, یہ بہت کم لوگ شاید ایسا کرتے ہوں گے. تو وہ ایک ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے, اور پھر جب آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں بچے کے لیے تو اس میں آسانی بھی ہوتی ہے. ایک بات یہ بتا دیجیے کہ جی, جو یہاں پہ اگر جو بات ہے وہ برٹش نیشنل, اگر وہ UK میں ہے اور بچے ماں کے ساتھ وہاں پہ ہیں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آن لائن بھی, اب اپنے جو IDs وغیرہ وہ یہاں دکھا دے اور وہ دیکھیں جہاں تک بالکل کر سکتے ہیں, بالکل. جو بچے کی عمر پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا, اگر بچے کی کیا عمر ہے؟ 7 ایئرز. تو ظاہر ہے بچے کے بہاف پہ آئیدر پیرنٹ کین اپلائی, اور اگر جو برٹش پیرنٹ ہے وہی اپلائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟
اچھا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آج کے جو پروگرام ہے وہ اختتام پہ پہنچنے والا ہے. میں آپ سب کا اور اسلام چینل کا بھی ظاہر ہے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کو لوگوں نے انہوں نے آرگنائز کیا, ایئر کیا, اور لوگوں نے ویورز نے ہمارے ساتھ بہت اچھی باتیں آج شیئر کی. بڑا اچھا لگا اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ مہینے میں ایک مرتبہ ضرور اپیئر ہوں اور آپ سے ملاقات کا مجھے انتظار رہے گا. خدا حافظ. تھینک یو. گڈ بائے.